الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. معزز حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پیاری ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات، تحمیدات و تسبیحات اس وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو تمام جہاں کا خالق و مالک ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، تمام رسولوں پر، تمام نبیوں پر، بالخصوص ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں جس عنوان کے تحت آپ لوگوں کے سامنے کچھ گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے کہ ہم کو نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا ضروری کیوں ہے. ہم مسلمان تو ہیں، ہم نبی کو فالو تو کرتے ہیں، ہم نبی کو اپنا آئیڈیل تو مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کو نبی کی سیرت کو جاننا بھی بہت ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ آج کے خطبہ جمعہ میں اسی موضوع پر آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں کرنی ہیں. سب سے پہلی چیز، نبی سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. نبی سے محبت کرنا ہم پر فرض ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ ووالدیہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بال بچوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگے. پتہ ہی چلا کہ نبی سے ہم کو محبت کرنی ہے. اور انسان اس وقت محبت کرتا ہے جب انسان کسی کو جانتا ہے. ہم جتنا زیادہ نبی کو جانیں گے، ہم جتنا زیادہ نبی کی سیرت کو پڑھیں گے، اتنا ہی زیادہ ہم نبی سے محبت کریں گے. اور جب ہم نبی سے محبت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی کل قیامت کے دن اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہم کو ملے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور آ کر سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول،
متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی جواب نہیں دیتے، اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں، اے میرے صحابہ تم یہ پوچھ رہے ہو قیامت کب آئے گی، وماذا عادت لہا، تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ صحابی رسول کہتے لا، کچھ نہیں، اے اللہ کے رسول میں نے قیامت کی کچھ تیاری نہیں کی ہے، وَلَٰكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہاں اللہ کے رسول میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا اے میرے صحابہ انت مع من احببت، جاؤ تم جس سے محبت کرتے ہو، کل قیامت کے دن تم انہی کے ساتھ رہو گے۔ راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زندگی میں اتنی خوشی کبھی محسوس ہی نہیں ہوئی جتنی نبی کے جملے کو سننے کے بعد ہوئی، انت مع من احببت، کہ تم جس سے محبت کرتے ہو تم کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ رہو گے۔ راوی حدیث کہتے ہیں او لوگوں سن لو، انا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر وارجو ان اکون معہم، او لوگوں سن لو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، وعمر اور میں ابو بکر صدیق سے محبت کرتا ہوں، میں عمر فاروق سے محبت کرتا ہوں، وارجو ان اکون معہم، اگرچہ میرے اعمال ان کے اعمال کے جیسے نہیں ہیں لیکن مجھے امید ہے کہ میں جو ہے اسی محبت کی بنا پر میں کل قیامت کے دن ان کے ساتھ رہوں گا۔ پتہ یہ چلا کہ ہم نبی کی سیرت کو ہم کو اس لیے جاننا چاہیے کیونکہ جو شخص نبی کو جتنا زیادہ پڑھے گا، نبی کے بارے میں جتنا زیادہ جانے گا، اتنا ہی زیادہ وہ نبی سے محبت کرے گا۔ ہم کو جو ہے نبی کی سیرت کو کیوں جاننا چاہیے؟ دوسری وجہ، ہم کو نبی کی سیرت کو اس لیے پڑھنا چاہیے کیونکہ آج ہم جس ماحول میں ہیں، آج ہمارے معاشرے کے اندر آئے دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اٹھالے جاتے ہیں، آئے دن اللہ کے نبی کی ذات پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ ہم کو نبی کی سیرت کو اس لیے جاننا چاہیے کہ تاکہ جو لوگ نبی پر انگلیاں اٹھائیں ہم اپنے نبی کا ڈیفنس کر سکیں، ہم اپنے نبی کا ڈیفنس کر سکیں۔ آپ دیکھیے نعوذ باللہ ہمارے نبی پر جو ہے الزام لگائے جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ قرآن میں تو یہ کہا گیا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، لیکن یہ نبی جنگیں کیا کرتا تھا۔ قرآن میں تو یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے تم کو جو نبی دیا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ نبی امی ہے، لیکن یہ نبی تو قرآن کو پڑھا رہا ہے، یہ نبی تو قرآن کو بتا رہا ہے، یہ نبی تو حدیثوں کو پڑھ کر سنا رہا ہے۔ جو ناستک ہوتے ہیں نا، جو کسی دھرم کو فالو نہیں کرتے ہیں، وہ اسی طریقے سے ہر مذہب کے اندر، ہر مذہب کے رہنماؤں کے اندر کچھ نہ کچھ عیبوں کو نکالا کرتے ہیں۔ آج لوگ نبی کی ذات پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، یہاں تک کہتے ہیں کہ صاحب اسلام نے تو یہ کہا ہے کہ نبی تمام جہاں کے لیے رحمت ہیں، لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑی ہیں۔ وہ لوگ یہاں تک انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ صاحب نبی نے تو یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے بیٹیوں کے لیے ہم رحمت ہیں، ہم نے بیٹیوں کو جینے کا ادھیکار دیا ہے۔ نعوذ باللہ معاذ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کی ہیں۔ جب ایک انسان جب نبی کی سیرت کو پڑھے گا، جب وہ جانے گا، جب نبی پر کوئی سوال آئے گا، جب کوئی نبی پر انگلیاں اٹھائے گا، تب وہ انسان اپنے نبی کا ڈیفنس کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم تمام لوگوں کو نبی کی سیرت کو جاننا بہت ضروری ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں مختصر طور پہ چند خطبہ جمعہ کو مسلسل طور پر نبی کی سیرت کو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہ دوسری وجہ ہے نبی کی سیرت کو جاننے کی۔ اور تیسری وجہ، ہم کو نبی کی سیرت کو کیوں جاننا چاہیے، اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو نبی کو تو مانتی ہے، جو نبی کو اپنا رسول تو مانتی ہے، اور یہ دعویٰ بھی کرتی ہے ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں، یہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نبی کی سیرت سے نابلد ہے، نبی کی سیرت کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ آج اس کو فلم انڈسٹری کے ہیروز کے بارے میں معلوم ہے، آج ہمارے نوجوان کو
क्रिकेटर के जो बड़े मशहूर प्लेयर्स हैं उसके बारे में ये मालूम है कि कौन से प्लेयर ने कब जो है कब हाईलाइट हुआ था, कौन से प्लेयर ने कौन सी टीम ने कब जो है वर्ल्ड कप को जीता था। आज इसको जो है क्रिकेट के बारे में आज ये सब कुछ मालूम है, लेकिन आज इसे अपने नबी के बारे में सब कुछ नहीं पता। आज हमारे बुजुर्ग हजरात जो हैं आज उनको पॉलिटिक्स का बहुत सारा इल्म है, बहुत इल्म है, राजनीति के बारे में आज इनसे आप चर्चाएं कर लीजिए, घंटों घंटा आपसे चर्चाएं कर लेंगे, लेकिन अगर आप इनसे नबी की सीरत को पूछ लें कुछ नहीं पता। इनको जो है बारीकियां मालूम है पॉलिटिक्स की कि कौन से नेता ने कौन से जो है कौन से लीडर कब जो है चेयर पर बैठा था, कौन से लीडर ने कब इस्तीफा दिया था, कौन से लीडर ने कब कुर्सी संभाली थी। आज हमारे बुजुर्ग हजरात को सब कुछ मालूम है, लेकिन नबी की सीरत के बारे में कुछ नहीं पता। आज हमारी माँ और बहनों को आज सीरियल के बारे में, वेब सीरीज के बारे में बहुत जानकारियां हैं कि पाकिस्तानी सीरियल कब रिलीज होने वाला है, इस सीरियल से हमको क्या सबक मिलता है आज इसे मालूम है, लेकिन आज इसे नबी की सीरत के बारे में कुछ नहीं पता। मेरे भाइयों, नबी की सीरत को पढ़ो, नबी की सीरत को जानो। जब तुम नबी की सीरत को जानोगे तो उनको मोहब्बत पैदा होगी, तुमको जो है नबी से उल्फत पैदा होगी। हमको नबी की सीरत को इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि हम नबी की सीरत को हम जान सकें। नंबर 4, हमको नबी की सीरत को इसलिए भी जानना चाहिए क्योंकि नबी की सीरत हमारे दिलों को सुकून पहुंचाती है, नबी की सीरत हमको ताकत देती है। अब आप ये सोच रहे होंगे साहब कि नबी की सीरत हमको ताकत देगी। जी हाँ, नबी की सीरत हमको ताकत देगी। वो कैसे, आइए देखते हैं। आप कभी देखते होंगे जब कोई इंसान तबलीग के काम में निकलता है, अब इंसान तबलीग के काम में निकला, अब फौरन उसकी मुखालिफत करना लोगों ने करना शुरू कर दिया कि अम्मा जाओ पहले अपने घर वालों का देखो। लोगों ने मुखालिफत शुरू करना कर दी फौरन। अभी उसने काम को स्टार्ट किया ही है। अब सिर्फ इतना ही नहीं, लोग बुरा भला भी कहते हैं, लोग लान तान भी करते हैं, लोग टॉर्चर भी करते हैं। जब आप नबी की सीरत को पढ़ेंगे ना तो नबी की सीरत में एक ऐसा चैप्टर भी आता है कि अब अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों को तबलीग कर रहे थे, जब लोगों को आप दीन की दावत दे रहे थे, लोगों ने आपको ब्लैकमेलिंग इमोशनल किया था, लोगों ने आपको लानतान किया था, लोगों ने आपको पागल कहा था, लोगों ने आपको मजनू कहा था, लोगों ने आपको शायर कहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, जब अल्लाह के नबी और सफर के आगे बढ़ते हैं, यहां तक आगे देखने को मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर भी बरसाए गए, आपके जिस्म में से खून भी निकल आया था। जब आप इस वाकयात को पढ़ेंगे ना तो आपको एक ताकत मिलेगी। क्यों ताकत मिलेगी? इस एतबार से ताकत मिलेगी कि जब लोगों ने अल्लाह के नबी को नहीं छोड़ा तो हम कौन होते लोग हमको छोड़ने वाले। अल्लाह के नबी इस कायनात के सबसे बेहतरीन इंसान थे। जब लोगों ने उन पर टॉर्चर किया था तो हम और आप कौन होते हैं टॉर्चर, लोग हम पर क्यों टॉर्चर करें। इस एतबार से मेरे भाइयों, नबी की सीरत हमको जो है ताकत देती है। आप कभी आप दिन के काम में निकलिए, हमारे नौजवान हजरात जिसके पास दीन का इल्म होता है, जब वो कभी अपने घर में कह दे कि अम्मी ये ऐसा काम नहीं होना चाहिए, अबू ये काम घर में गलत हो रहा है, फौरन उस पर ऑब्जेक्शन किया जाता है कि तू ही बड़का जो है आलिम है, तू ही बड़का जानने वाला है, फौरन उस पर ऑब्जेक्शन होता है। लेकिन जब आप नबी की सीरत को पढ़ेंगे ना तो आपके दिल को सुकून मिलेगा। किस एतबार से? नबी ने भी अपने घर वालों को दावत दी थी। नबी ने भी जब ऐलान किया था, लोगों तुम अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर लो, ओ लोगों तुम मुझे अल्लाह का रसूल मान लो, ओ लोगों तुम मुझे जो है तुम मेरी रिसालत को कबूल कर लो, फौरन नबी के घर वाले ने आपका बाइकआउट कर दिया। फौरन आपके सगे चचा ने अबू लहब ने आपकी मुखालिफत करना शुरू कर दिया। ये अबू लहब कौन था? ये कौन था? ये नबी का सगा चचा था। इसकी बीवी उम्मे जमीला कौन थी? ये नबी की सगी जो है चची थी। उसके बावजूद भी इन लोगों ने नबी की मुखालिफत की। नबी के इस चैप्टर से हमको ये सबक मिलता है कि हम कोई भी काम करें, जब हम अपने मिशन पर लग जाएं, जब तक हमको मंजिल ना मिल जाए हम अपने टारगेट से पीछे ना हटें। हम लोगों की बोलियां से हम बैठ ना जाएं। हम दीन के काम में भी निकले, अगर लोग लान तान करें, लोग शिकायत करें, लोग कुछ भी कर लें, हम अपने मकसद से बाज ना आए। नबी की सीरत हमको ये सबक देती है और इस एतबार से मेरे भाइयों हमको नबी की सीरत को पढ़ना चाहिए। नबी की सीरत
ہم کو اس لیے بھی پڑھنا چاہیے، نبی کی سیرت ہم کو ہمارے دلوں کو سکون دیتی ہے۔ اب آپ کہیں گے نبی کی سیرت ہمارے دلوں کو سکون دیتی ہے، وہ کیسے؟ آئیے دیکھیں وہ اس طریقے سے دیتی ہے۔ ہم سب بڑے گناہگار ہیں، ہم سب بڑے خطاکار ہیں، اور حدیث کے الفاظ ہیں کل بنی آدم خطائی کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تم میں سے ہر انسان گنہگار ہے، تم میں سے ہر انسان خطاکار ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھ سے کبھی کوئی خطا نہیں ہوئی، اگر کوئی شخص یہ کہے میں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی، تو وہ شخص کذاب ہے، وہ مکار ہے، وہ فراڈ ہے۔ ابن آدم کی حیثیت سے ہم سے غلطی ہونی اور ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن جب ہم نبی کی سیرت کو پڑھیں گے نا، ہم کو گناہ کرنے کے بعد بھی ہمارے دلوں کو سکون ملے گا۔ وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے نبی نے رات رات بعد جا کر ہمارے لیے دعائیں کی ہیں، یا رب امتی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ آج ہم سب گنہگار ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں گنہگار کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ آج ہم سب جانتے ہیں جو شخص نیک ہوگا اس کا ٹھکانہ جنت میں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم سب ایمانداری کے ساتھ بتائیں، دن و رات میں ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، دن و رات میں ہم اتنی خطائیں کرتے ہیں، کیا یہ ہمارے اعمال ہم کو جنت میں لے جا سکتے ہیں؟ کیا یہ اعمال ہم کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں؟ کیا نہیں بچا سکتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، قربان جاؤ نبی پر، سلام ہو اس نبی پر جس نے رات رات بھر جا کر ہمارے لیے دعائیں کی ہیں، سلام ہو اس نبی پر جس نے جب کل قیامت کے دن جب ہم سب مقام محمود پر ہوں گے، جب لوگ قیامت کے دن جب سورج کی تپش سے جب لوگ بے حال ہوں گے، جب لوگ ایک نبی کے پاس جائیں گے، نبی سے کہیں گے او اے نبی آپ ہماری حالات کو دیکھ رہے ہیں کیا؟ آپ اللہ سے جا کر ہماری سفارش کریے۔ لوگ کرتے کرتے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آ کر کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی آپ ہمارے حالات کو دیکھ رہے ہیں کیا؟ آج ہم کتنے بے حال ہیں، آپ اپنے رب کے پاس جائیے اور ہماری مغفرت کیجیے، آپ ہماری سفارش کروائیے۔ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین کے پاس جائیں گے، اللہ رب العالمین کے پاس جائیں گے اور سجدہ ریز ہوں گے اور اللہ کی ایسی تعریف بیان کریں گے کہ ابھی تک اللہ کے نبی نے ایسی تعریف بیان نہیں کی ہے۔ جب اللہ کے نبی اللہ کی تعریف کو بیان کریں گے تو اللہ رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے گا یا محمد، اے محمد ارفع راسک، اپنے سر کو اٹھا اور تو جو کہے گا آپ کی سفارش کو قبول کی جائے گی۔ کہ اللہ کے نبی اس وقت اللہ سے دعا کریں گے اے اللہ تو میری امت کو، اے اللہ تو میری امت کو جہنم سے بچا لے، اے اللہ تو میری امت کو جنت کے اندر ڈال دے۔ جب آپ میرے بھائیو یہ پڑھیں گے نا، خطاکار ہونے کی حیثیت سے، ہم گنہگار تو ہیں، ہم خطاکار تو ہیں، جب ہم نبی کی سیرت کا جب ہم یہ چیپٹر پڑھیں گے تو دل کو سکون ملے گا کہ ہم اس نبی کے ذریعے ہم جنت میں جائیں گے۔ تو میرے بھائیو اس لحاظ سے ہم کو نبی کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، ہم کو نبی کی سیرت کو اس لیے بھی پڑھنا چاہیے، یہ نبی جو ہے میرے بھائیو، یہ نبی ہمارا روحانی باپ ہے، ہمارے نبی ہمارے روحانی والد ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے ایک والد کا درجہ ہوں۔ وہ کیسے؟ وہ اس اعتبار سے ایک جو باپ ہوتا ہے وہ جسمانی باپ ہوتا ہے، بچے کو چوٹ لگتی ہے باپ پرورش کرتا ہے، باپ بچوں کو پال پوس کر بڑا کرتا ہے، لیکن ہمارے نبی ہمارے روحانی والد ہیں۔ ہم کو جینے کا سلیقہ سکھایا ہے، ہم کو رہنے کا سلیقہ سکھایا ہے، ہم کو لوگوں سے بیٹھنے کا، لوگوں سے بات کرنے کے آداب سکھائے ہیں، ہم کو جو ہے حقوق العباد میں لوگوں کے سامنے ہم کو کیسے پیش آنا ہے ہمارے نبی نے ہم کو بتایا ہے۔ نماز کے اندر ہم کو نماز کیسے پڑھنی ہے ہمارے نبی نے ہم کو بتایا ہے۔ نماز کے اندر قیام کے وقت، رکوع کے وقت، سجدے کے وقت ہم کو کون سی دعا پڑھنی ہے ہمارے نبی نے ہم کو بتایا ہے۔ حج کیسے کرنا ہے ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا ہے۔ روزہ رکھنا ہے، روزے کے آداب کیا ہیں ہمارے نبی نے ہم کو بتایا ہے۔ اس اعتبار سے انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، والد ہمارے نبی ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک والد باپ ہے، روحانی باپ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم کو نبی کی سیرت کو جاننا اور پڑھنا بہت ضروری ہے۔ نبی کی سیرت کو جاننا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں کیونکہ جو نبی ہے نا، اللہ رب العالمین نے اس نبی کو ہمارے لیے آئیڈیل قرار دیا ہے۔
اللہ رب العالمین نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے تم کو جو نبی دیا ہے وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ نبی تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، بلکہ ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ سے بہترین آئیڈیل دنیا کے اندر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اچھا باپ بننا ہے، آپ نبی کی سیرت کو دیکھیے۔ آپ کو اچھا شوہر بننا ہے، آپ نبی کی زندگی کو پڑھیے، آپ دیکھیے کہ نبی نے اپنی بیویوں کے درمیان کیسے انصاف کیا ہے۔ آپ کو ایک اچھا باپ بننا ہے، آپ نبی کی زندگی کو اٹھائیے اور دیکھیے کہ نبی نے کس طریقے سے اپنے بچیوں کی پرورش کی ہے، آپ کس طریقے سے اپنے بچوں کے ساتھ پیش آتے تھے۔ آپ کو اچھا دوست بننا ہے تو آپ نبی کی سیرت کو اٹھا کر دیکھ لو۔ آپ کو ایک اچھا عبادت گزار بننا ہے تو آپ نبی کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لو۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی جو ہے نا وہ ہر فن ہماری آئیڈیل ہے، زندگی کے ہر موڑ پر ہمارے نبی آئیڈیل ہے۔ ہم کاروبار کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ کاروبار کرنے کا طریقہ ہمارے نبی نے ہم کو نہیں سکھایا ہے، یہاں تک کہ کاروباری معاملات میں بھی ہمارے نبی ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ ہمارے نبی کاروبار کو بھی کرتے تھے تو اتنی امانت کے ساتھ، اتنی سچائی کے ساتھ کرتے تھے جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جب پہلا نکاح کیا تھا کس سے کیا تھا معلوم ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا۔ آپ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال تھی۔ اللہ کے نبی کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال سے جو ہے نبی کے ذریعے بھیجا کہ اے محمد آپ جائیے ہمارے مال سے تجارت کیجئے، جو پروفٹ ہوگا اس کا کچھ پرسنٹیج ہم آپ کو بھی دیں گے۔ معاملات طے ہوا، اللہ کے نبی نے کاروبار کے لیے نکلے، بزنس ٹرپ کے لیے نکلے۔ جب اللہ کے نبی کاروبار کر کے آئے تو بڑا پروفٹ ہوا۔ اللہ کے نبی نے سارا مال بڑی امانت کے ساتھ لا کر حضرت خدیجہ کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کی امانت کو دیکھا، سچائی کو دیکھا، صداقت کو دیکھا تو آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ کس لیے بھیجا تھا؟ آپ بڑے امانت دار تھے، آپ بڑے صادق و امین تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے نبی صرف مسجد کے مصلی تک محدود تھے، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے نبی صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، نہیں، ہمارے نبی ہر چیز میں آگے تھے۔ آپ کاروبار کریے، اللہ کے نبی کاروبار اتنی امانت کے ساتھ آپ نے کیا تو وہ جو ہے مکہ کی وہ خاتون جو بڑی مالدار خاتون تھی، اس نے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر معاملات پر اللہ کے نبی کی جو ہے سیرت ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اس لیے ہم کو نبی کی سیرت کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی سیرت کے بہت سارے معجزے ہیں، اللہ کے نبی کی سیرت کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ جب سے دنیا قائم ہوئی تب سے لے کر اب تک پوری کائنات میں اگر سب سے زیادہ کتابیں اگر کسی شخص پر لکھی گئی ہیں تو میرے بھائیوں وہ کوئی اور نہیں، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ پر کتابیں لکھنے والے صرف مسلمان ہی ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ اللہ کے نبی کی زندگی کے بارے میں آپ کی بایوگرافی لکھنے والے ایک غیر مسلموں کی بڑی تعداد ہے، غیر مسلموں کی ایک بڑی تعداد ہے۔ اب یہ کتاب لکھی گئی تھی سن 2016 کے اندر، اس کا نام تھا عرب کا چاند۔ لکھنے والا کون؟ ایک غیر مسلم، ایک ہندو سوامی تھا۔ ابھی سن 2018 کے اندر کتاب لکھی گئی تھی The 100 Great Peoples۔ لکھنے والا کون؟ کوئی مسلمان نہیں تھا بلکہ ایک عیسائی رائٹر دا مائیکل ہارٹ تھا۔ صرف اس نے نبی کا نام نہیں لکھا بلکہ اس نے پہلے نمبر پر ہمارے نبی کا نام لکھا، اور یہاں تک کہا کہ اس کے اندر، اس شخص کے اندر جو قابلیت ہے نا وہ پوری کائنات میں کسی کے اندر نہیں ہے۔ میرے بھائیو، ہمارے نبی وہ نبی ہیں، اس لیے ہم کو نبی کی سیرت کو پڑھنا چاہیے۔ میرے بھائیو، آپ حیرت میں ہوں گے، ہمارے نبی کی تعریف صرف پہلے کے لوگوں نے نہیں کی ہے بلکہ اب کے لوگوں نے بھی کیا ہے۔ غالباً سن 1958 کے اندر مہاتما گاندھی نے اپنی لیکچر کے اندر یہ بات کہی تھی
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر، آپ سے گریٹ پیپلز، آپ سے مہان آدمی اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے. یہ کس کی خاصیت تھی؟ یہ ہمارے نبی کی خاصیت تھی. میرے بھائیوں، جب نبی کی سیرت کو ایک غیر مسلم پڑھے، جب نبی کی سیرت کو ایک غیر مسلم لکھے، تو کیا ہم سب کی ریسپانسبلٹی نہیں ہے؟ کیا ہم سب کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم سب اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں؟ میرے بھائی ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، آپ جتنا زیادہ نبی کی سیرت کو پڑھیں گے نا، آپ جتنا زیادہ نبی کی سیرت کو جانیں گے نا، آپ اتنا ہی زیادہ نبی کے قریب ہو جائیں گے. ابھی ایک فیملی کے بارے میں پڑھ رہا تھا، ایک عیسائی فیملی تھی. انہوں نے خود لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ میرے مسلمان ہونے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ میں ایک دن اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھ رہا تھا. ویسے تو میں نبی کی سیرت کو روز پڑھتا ہوں، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ میں اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھ رہا تھا. پڑھتے پڑھتے میں اللہ کے نبی کی آخری وقت میں پہنچا، کتاب کی اینڈ پیج پر پہنچا. وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا، جب ربیع الاول کی 11 تاریخ، اس وقت اللہ کے نبی کے گھر میں اتنی بھی مال و دولت نہیں تھی کہ اس وقت اللہ کے نبی اپنے گھر میں اپنے پیسے سے گھر کے اندر جو چراغ جلتی تھی اس کا تیل کا انتظام کر لیتی. آخری وقت میں اللہ کے نبی کے گھر میں جو تیل بھی جلا تھا نا، وہ تیل بھی دوسرے کے گھر سے ادھار لا کر جلایا گیا تھا. اللہ کے نبی کی چیزیں دوسرے گھر میں گروی رکھی گئی تھی، اس گروی کے بدلے اللہ کے نبی کے گھر میں، آپ کے گھر میں جلانے کے لیے تیل لایا گیا تھا. وہ عیسائی کہتا ہے کہ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا، وہی انسان جو کائنات کا سب سے بہترین انسان، وہی انسان جس کے کہنے پر آسمان سے فرشتے آ جائیں، وہ انسان جس کے کہنے پر آپ کے صحابہ، آپ کے صحابی سارا کا سارا مال لا کر آپ کے قدموں میں رکھ دیں، وہ انسان جس کے پاس اتنی طاقت ہو، وہ انسان کے گھر میں آخری وقت میں کوئی چیز نہیں. وہ اس وقت کہتا ہے اس کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملی اور وہ اسلام اس نے قبول کر لیا، اور اس نے کہا کہ انسان سچا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچے انسان ہے، یہ صادق و امین ہے. کیوں؟ اگر ان کو دنیا کی لالچ ہوتی نا، تو اگر ان کو دنیا کی اگر لالچ ہوتی تو ان کے موت کے وقت ان کے پاس بہت مال ہوتا. اگر ان کو دنیا کی لالچ ہوتی تو بادشاہی کے بعد، نبی بننے کے بعد ان کے پاس بہت سارا مال آ جاتا. انہوں نے مثال دی اور انہوں نے کہا کہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی شخص لیڈر بنتا ہے، اگر کوئی شخص پالیٹکس میں آتا ہے، لیڈر بننے سے پہلے غریب ہوتا ہے اور لیڈر بننے کے بعد امیر ہو جاتا ہے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک واحد ایسے انسان تھے جن کے موت کے وقت کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑ کر گئے. وہ اس لیے نبی پر ایمان لائے. یہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نبی کی سیرت کو پڑھا ہے. میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھی. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تم تمام لوگوں کو نبی کی سیرت کو جاننے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین تم تمام لوگوں کو نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہم میں جو بیمار ہے، رب العالمین تو ان کو شفا کاملہ عطا فرما. رب العالمین جو لوگ روزی روٹی سے پریشان ہیں، رب العالمین تو ان کی روزی روٹی کی سبیل پیدا کر دے. رب العالمین تم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھ تو اسلام کے اوپر زندہ رکھ، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر ہو. آمین.